کنارے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, ایسے گھور گھور کے صندوق نہیں دیکھ رہی تھی, کیونکہ گھور گھور کے صندوق کو دیکھتی تو لوگوں کو لگتا یہ ان کا کوئی ریلیشن ہے اس سے, تو ایسے دیکھتی بھی جا رہی تھی دور دور سے کہ یقین نہ آئے کسی کو کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے. فرمایا فبصرت به عن جنوب, وہ کنارے سے دیکھ رہی تھی, وہم لا یشعرون, لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دیکھ رہی ہیں, یعنی یہ وہ تو اپنا ایسے جا رہی تھی جیسے میں کسی کام سے جا رہی ہوں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, اب جب فرعون نے ارادہ کر لیا, دیکھو کیسا فرعون بھی آ کے اپنی وائف کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے جو لوگ بولتے ہیں نا ہم یہ ہمارا اتنا روب ہے بیوی کے سامنے ہے, بس تو کسی اور کے سامنے کہانیاں سنائے گا. کتنے بچے مار دیے, بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوا, مت مارو, ٹھیک ہے قبول ہے یہ آپ کی آفر. خیر قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے دودھ ہی حرام کر دیا موسیٰ پہ, کسی عورت کی چھاتی سے دودھ نہیں پیتے وہ. فقالت هل ادلکم, اب ظاہر کراؤڈ جمع ہو گیا, خبر پھیل جاتی ہے نا, بھائی محل میں ایک بچہ آیا ہے بڑا خوبصورت ہے, کسی کا دودھ نہیں پی رہا, تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی کسی بہانے سے اندر چلی گئی تو مشورہ دینے لگی, هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. میں وہ منظر سوچتا ہوں کیسی موسیٰ علیہ السلام کی بہن چھوٹی بچی حیادار ہوگی, اور کتنی اللہ نے اس کو, اور کتنی خوش قسمت, اس کے خواب میں بھی یہ اس کو نہیں کبھی سوچا ہوگا اس نے کہ میں یہ جو کچھ کر رہی ہوں آخری ایک کلام اللہ کا نازل ہوگا جس میں میرا تذکرہ ہوگا, میرا بھی ذکر ہوگا اس میں. تو اللہ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, کیا میں تمہیں وہ گھر نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لے, جو اس کو اچھی طریقے سے پال لے, یعنی اس کا دودھ پی لے. یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے کسی کا دودھ پیتے ہیں کسی کا نہیں پیتے, کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں. اب تو وہ دودھ پلانے کا رواج ہی کم ہو گیا, پہلے یہ بہت ہوتا تھا. تو فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا, قرآن کہتا ہے اس طرح سے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں پہنچا دیا, کی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی آنکھیں سب سے زیادہ ٹھنڈی اپنی گود میں اپنا بچے سے ہوتی ہیں, اور ہم نے عورت کی گود سے بچہ چھین لی. آپ کہہ سکتے ہو ہم نے یہ تھوڑی کہا بچے پیدا نہ کریں, ہم نے کہا 2 پیدا کرے. بھائی جب وہ 2 ہے نا, تھوڑے دنوں میں وہ گود کے قابل نہیں رہیں گے, بڑے ہو جائیں گے. گود میں غفار بھائی کو دیکھ کے اس کی ماں کی آنکھیں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ تو پورا آدمی بن گیا ہے. گود کا بچہ ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. جمشید, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جمشید کو دیکھ کے نہیں ہوگا, وہ تو بڑا ہو گیا. عورت کی نیچر ہے اسے گود میں بچہ چاہیے, گود میں چاہیے بچہ, وہ اس پہ جو اس کی خوشیاں ہوتی ہے نا وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو ایک بڑا ہو گیا تو چاہیے اسے گود میں, یہ اس کی فطرت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کئی تقر عینہا, موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو گود میں رکھے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن, اور اسے غم نہ ہو, ولتعلم, اور اسے یقین آ جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہوتا ہے, تبھی اللہ پہ توکل نہیں کرتے. ولما بلغ اشدہ, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے. اس میں حکمت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں رکھا, کیونکہ دعوت کس کے سامنے دینی تھی, فرعونیوں کے. انسان جس علاقے میں ہوتا ہے عام طور پر, یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن عام طور پر ان کی مینٹیلٹی ہی سے واقف ہوتا ہے. اسے دوسری قوم میں بھیج دیا جائے تو اس کے لیے بات کرنا مشکل. تبھی میں کسی کنٹری میں جاتا ہوں تو میں لوگوں سے پہلے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھتا ہوں ان کو بولنا کیا ہے, بات کیا کرنی ہے ان کے سامنے, میں کس سلسلے میں آیا ہوں, بولنا کیا ہے ان کو, کیا یہاں کے مسائل ہیں. تو وہی لب و لہجہ اور وہی مینٹیلٹی ضروری ہے جو آپ کسی علاقے میں ہوتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہی فرعون کے پاس تھا نا, تو پلوایا بھی وہیں فرعون کے دربار میں. تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب بھرپور جوانی کو پہنچے ہم نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی, نبوت ابھی نہیں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. آپ ہمارے بچے کہاں ہیں یار, ہمارے بچے بیان میں نہیں بیٹھتے, مولویوں کے بچے اسی وجہ سے بگڑتے ہیں, یہ ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے, یہ نہیں سن رہے ہوتے. کہاں ہیں, میں نے واسع کے ذمہ لگایا تھا کہ ان بچوں کو, عبداللہ ان کو بولا کہ بٹھاؤ ان کو یہاں. مولویوں کے بچے نا اکثر تو نہیں, بہت دفعہ بگڑ جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ابے ابا ہی تو ہے. ٹھیک ہے, ابے بھائی ابا کو چھوڑو, قرآن سنا رہے ہیں ابا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو وہ باقی کہاں ہیں, ان کو بولو درس میں آ کے بیٹھو, کرکٹ کھیل رہے ہیں وہاں جا کے. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, مدینہ میں داخل ہوئے جب دوپہر کا وقت تھا, غفلت کا وقت.
ہمیشہ سے نا دوپہر کے وقت میں قیلولے کا پوری دنیا میں رواج رہا ہے. یہ آ کے انگریزوں نے ختم کیا ہے. انگریز جس علاقے میں گیا ہے نا صحت کی واٹ لگا کے آیا ہے وہاں سے. پیزے برگر پہ ہمیں کس نے لگایا؟ انگریز نے. یہ ہمارے باپ داداؤں کی خوراک. ناشتہ کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ انگریز نے. ہم 2 وقت کھایا کرتے تھے. چائے پاپے کس نے ایجاد کی ہیں؟ انگریز نے. کافی، سگریٹ، سب کچھ انہی کا ہے. وہ کہتے ہیں کافی کسی مسلمان کی ایجاد تھی، اگر تھی بھی تھی اس نے پھیلائی نہیں تھی سوسائٹی میں، ایجاد کر کے انگریزوں کو ایک پڑیا پکڑا دی تھی اس نے کہ تم پیا کرو اس. تو یہ ساری اوٹ پٹانگ چیزیں، برگر، پیزے اور جو ہم کھا رہے ہیں، یہ سب چیزوں پہ ہمیں کس نے لگایا؟ گوروں نے لگایا. ہماری جو خوراکیں تھی بڑی صحیح ہوا کرتی تھی. خیر، تو قیلولہ ہی ختم کرا دیا جو صحت کے لیے انتہائی ضروری. تو اللہ فرماتے ہیں غفلت کے گئے، فوجد فیہا رجلان یقتتلان، وہاں جا کے 2 بندوں کو دیکھا کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. لوگ پبلک سو رہی ہے، یہ دونوں باہر نکل کے جھگڑ رہے ہیں. ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا بنی اسرائیل میں سے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن یعنی قبطی قوم میں سے تھا، فرعونیوں میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ بھئی اس کے خلاف میری مدد کرو. فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس فرعونی کو ایک چماٹا لگا دیا. فقضى علیہ، اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلٹی، ٹھیک، مر گیا وہ ایک ہی تھپڑ سے. قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی طرف سے کام ہو گیا، ایک انسانی جان کو میں نے قتل کر دیا، یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے، قتل نہیں بنتا تھا اس پہ. دیکھو پیغمبر کتنے معتدل ہوتے ہیں، حالانکہ دشمن قوم ہے، کتنے ظلم کیے ان لوگوں نے، لیکن یہ کہ بھائی ظلم اگر فرعون کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ تھوڑی کہ جو بھی اس قوم کا آدمی ہوگا اس کو پکڑ کے ہم مارنا شروع کر دیں گے، یہ بھی نہیں کر رہے. تو انہ عدو مضل مبین، شیطان واقعی انسان کو غلط راہ پہ ڈالتا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. ایک انسانی جان کا نہ چاہتے ہوئے قتل ہو گیا. اللہ کہتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب موسیٰ علیہ السلام اگلے دن صبح اٹھے تو شہر میں گھبراتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسانی لاش پڑی ہوئی، جب انکوائری ہوگی تو قاتل کون ہے؟ اب کوئی ثبوت تو ہے نہیں، ثبوت نہیں ہے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو میرے بارے میں پتہ چل جائے. اب اس کا پتہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا صرف کس کو معلوم تھا؟ بنی اسرائیلی کو. جو اپنی قوم کا آدمی تو اس سے خوف نہیں تھا کہ بھئی یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ نہیں بتائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ناحق ایک قتل ہو گیا تو بتائیں، اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں تاکہ جو بھی اس زمانے میں لا ہو اس پر عمل کیا جائے. وہ اس لیے نہیں کیا کہ اصولی طور پر اس میں قصاص نہیں بنتا، کیونکہ غلطی سے قتل ہوا ہے، قصاص نہیں بنتا اس میں. اور فرعون کیا کرے گا؟ ناحق موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا. تو ایسے موقع پہ جب آپ کو پتا ہے میری جتنی سزا ہے اتنی نہیں ملے گی، اس سے زیادہ ملے گی، تو پھر اپنے جرم کو چھپانا جائز ہے. میرے پاس ایک آیا بہت پرانا واقعہ ہے نا، پولیس والے انکوائری کے لیے آ جائیں، بہت پرانا واقعہ ہے. ایک آدمی سے قتل ہوا تھا تو اب وہ پریشان تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی آپ جاؤ ان کے حوالے اپنے آپ کو پیش کرو، لیکن اس میں مسئلہ، میں نے کہا تھانے جاؤ. کہتے لیکن تھانے میں کیا ہوگا؟ لمبی جیل. حالانکہ اس کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ دیت دے دے وہ، یعنی دیت بنتی ہے شرعی لحاظ سے. اب وہ دیت کے لیے اگر جاتا ہے مقتول کے وارث کے پاس کہ میں دیت دینا چاہتا ہوں، تو وارث فوراً پکڑ کے اندر کر دیں گے اس کو، بے قاتل آ گیا ابا کا ہمارے، وہ جان کر نہیں مارا تھا اس نے. تو ایسے موقع پہ پھر قانون کا کو نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ قانون پھر بعض دفعہ زیادتی کرتا ہے، یا جو مقتول کے وارثین ہیں وہ زیادتی پہ آ جاتے ہیں، جتنا حق بنتا ہے اتنا نہیں لیتے. تو میں نے پھر اس کو یہ ترکیب بتائی، میں نے کہا دیکھو مقتول کی جو دیت بنتی ہے اس کے وارثین تلاش کرو، 2-4 وارث اس کے ہیں، تو ان وارثین کو اتنے پیسے کسی بہانے سے لوٹا دو، آپ ہدیے کے نام پہ، گفٹ پہ نام پہ، کسی بھی طریقے سے، تو جب اللہ گنجائش دے. تو یہ ہیلے بتائے جاتے ہیں کیونکہ جتنی سزا بنتی ہے اس سے زیادہ نہ ملے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اگر ناحق قتل ہوا تھا، یہ قتل خطا ہے، تو اس میں یا تو دیت ہوگی یا معافی ہوگی، مقتول کے وارثین معاف کر دیں. اس زمانے کا قانون کیا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے شرعی قانون دیت والا وہ اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اپنے آپ کو چھپا دیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپتے پھر رہے ہیں، یعنی احتیاط سے جا رہے ہیں کہ وہی مجھے میرے بارے میں بتا نہ دے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کل جس کا پھڈا ہوا تھا نا وہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، نئے آدمی سے جھگڑ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا دوبارہ اس فرعونی کو پکڑیں، کیونکہ یہ لوگ ظلم کرتے تھے. ارادہ یہی تھا اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کا، کیونکہ وہ مظلوم تھا. لیکن حضرت موسیٰ نے سوچا کہ اس کو میں تنبیہ تو کر دوں نا پہلے ایک دفعہ کہ تو روز ہی جھگڑتا رہتا ہے،
تو اس تنبیہ کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ انک لغوی مبین، تو کھلا گمراہ آدمی ہے، روز پھڈے کرتا ہے. بھائی پتا تو ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے، فرعون ہی تنگ کر رہا ہے، لیکن تو نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا، جا کے تیرے سے ہی کیوں جھگڑا ہو رہا ہے روزانہ. اس تنبیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بول دیا تو بڑا نالائق آدمی ہے. تو وہ اب موسیٰ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے کے لیے بڑے ہیں، وہ ڈر گیا بنی اسرائیلی. اس نے بولا، اس کا خیال ہوا کہ لگتا ہے آج یہ تھپڑ کس کو پڑے گا، مجھے پڑے گا. تو وہ بے صبرا، اس نے فوراً چیخ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اسپیڈ سے رفتار سے آگے بڑھے نا اس فرعونی کو پکڑنے کے لیے، تو یہ بنی اسرائیلی ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ آج اگر اس کے لگایا تو ایک آدھ میرے بھی لگے گا. تو فوراً ڈر گیا، کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک بندہ قتل کیا. تو بات کیا ہو گئی؟ لیک آؤٹ. اس سے دیکھو یہ کام تو اس سے کس نے کروایا؟ شیطان نے. بے صبر آدمی، موسیٰ علیہ السلام کے راز کو تو کم بخت فاش کر رہا ہے. اپنے قوم کے آدمی کو جو تیری مدد کر رہے تھے تو سائڈ پہ لے جا کے کچھ بات کر لیتا. کتنی بڑی غلطی کی نہیں کی، لیکن یہ غلطی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بنی؟ بہت بڑی رحمت. اللہ ان کو مدین لے گیا، وہاں نکاح کرا کے پھر پیغمبر بنا کے اللہ لایا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک آدمی بعض دفعہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی غلطی دوسرے کے لیے رحمت بن رہی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ ایک ہی عمل دو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے رحمت. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے لیے عذاب اس کے لیے رحمت؟ یہ ایسے پتہ چلے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب، اور جو اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں وہی پریشانی ان کے لیے رحمت. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کو فالو کر رہے تھے، نیک تھے، تو اب جو کچھ بھی غلط بھی ہو رہا ہے تو وہ ان کے حق میں صحیح ہی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. بات لیک ہو گئی، فوراً ایک دم جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی، بھائی ان کے تو اپنے بندے نے بولا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. فرعون نے فوراً درباری بلائے، وہ تو ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے چڑھتا تھا، تو اس نے بولا بھائی قتل کیا جائے گا. فرعون ہی کے دربار میں کوئی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے اس کو محبت تھی، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے رہے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی نمازیں، ان کی تہجد دیکھی ہوگی نا اس نے. تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ بادشاہ کے ہاں تیرے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تجھے قتل کر دیں. فخرج، تو مصر چھوڑ کے نکل جا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی ہمیں جب کسی کے بارے میں پتہ چلے نا کہ اس کو نقصان کا خطرہ ہے تو اس تک خبر پہنچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے الفاظ ہے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا. ہم سستی میں بہت سارے کام برباد کر دیتے ہیں، پڑے رہتے ہیں کہ کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے. جو کوئی بھی کسی کو بچانے کے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہے، بلڈ چڑھانا ہے بھائی فوراً خون کا، کل انتظار. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا. تو قرآن کے الفاظ ہیں دوڑتا ہوا آیا، جلدی جلدی بھائی میں جلد سے جلد موسیٰ تک یہ خبر پہنچاؤں. فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ نکلے مصر سے اور وہ بھی خوف کی حالت میں، دیکھتے ہوئے کوئی میرا تعاقب تو نہیں کر رہا. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اللہ سے دعا بھی مانگی اللہ ان ظالموں سے نجات دے. اب راستہ ہی نہیں پتا کہاں جانا ہے، مدین کی طرف رخ کیا، وہاں اطلاع ہوگی کہ وہاں کوئی اچھی حکومت ہے. مدین جانے لگے. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہنے لگے مجھے اللہ سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو مدین گئے، وہ بھی غیر مسلم ریاست تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی کسی غیر مسلم ریاست میں پناہ کے لیے جانا بھی کوئی حرج بولو نا نہیں ہے. اگر آپ جس جہاں رہتے ہیں وہاں غیر محفوظ ہیں تو آپ کسی اور ملک چلے جائیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اس پہ لوگ کہتے ہیں بھاگ گیا، دیکھا بھاگ گیا. ہاں جو بڑی بڑی پھینک رہا ہو نا لمبی لمبی، پھر بھاگے تو پکڑنا چاہیے اس کو. نارملی تو بھاگنا ہی فرض ہے. جب جان کو خطرہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں کہ دوسری شادی کرو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. ولما ورد ماء مدین، آج بس 5 منٹ کی میں بیان ختم کرتا ہوں. ولما ورد ماء مدین، مسافر جب بھی کسی ملک میں جاتا ہے سب سے پہلے کنواں اور نہر اور پانی تلاش کرتا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پانی کی تلاش میں مدین کے کنویں کے پاس پہنچے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ ڈول سے پانی نکال نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، پبلک کے پیچھے 2 خواتین جو لڑکیاں دیکھی آپ نے جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں یا اپنے آپ کو ہٹا رہی ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جانوروں کو ہٹا رہی تھی کہ ہم ان کو بعد میں پانی پلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ بڑا ترس آیا. قالتا ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان سے، کیونکہ ترس اس لیے آیا کہ بھائی کراؤڈ تو بہت زیادہ ہے، یہ بچیاں کتنی دیر کھڑی رہیں گی. یار آپ موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو، پیغمبروں کا میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ دیکھو کہ خود مسافر ہیں، نیا کنٹری ہے، نیا ملک ہے. پہلے تو آدمی اس جگہ کو سمجھتا ہے نا، لیکن آپ کو ترس آئے تو گھنٹے گزر جائیں گے تو ان کی میں خدمت کر لوں.
موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا کہ کیوں آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ چرواہے سب فارغ نہیں ہو جائیں گے ہم نہیں پلا سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کسی مرد کو بھیجتے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے بغیر ہی جواب دے دیا کہ ہمارا والد بوڑھا آدمی ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بہت گہری بات۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں تھا کہ گھر میں مرد ہے یا نہیں، یہ پوچھا نہیں تھا، انہوں نے خود بتا دیا کہ موسیٰ بدگمان نہ ہو کہ گھر کے مرد بغیرت ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، تو بتا دیا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک والد ہیں جو بوڑھے ہیں۔ اس سے کس قدر واضح ترغیب ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری، گھر کے باہر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ مرد۔ وہ بتا رہی ہیں بھائی مرد جو ہے نا ہمارے صرف ایک بوڑھے والد ہیں، وہ بیچارے نہیں آ سکتے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مجبوری میں عورت کا باہر کے کام کرنا جائز ہے۔ دونوں باتیں پتہ چل گئیں، بغیر مجبوری کے اچھا کام نہیں ہے، مجبوری میں بالکل جائز ہے۔ دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں اس سے۔ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے کہ بغیر مجبوری کے بھی فرض ہے اور مجبوری میں بھی فرض ہے، وہ جائز بھی نہیں کہتا۔ فرض نکلو گھر سے باہر، گھر کی چار دیواری میں مت بیٹھو، یہ مردوں نے تمہیں گھروں میں رکھا ہوا ہے، نکلو باہر کی دنیا بہت بڑی ہے، جاؤ دفع ہو گھروں سے۔ تو مرد بھی گھر سے باہر، عورت بھی گھر سے باہر، وہ گھر ہے یا ہوٹل ہے؟ وہ رات کو دونوں کی ملاقات ہوگی کہ اس سلسلے میں ہم دونوں حاضر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو گھر ہوتا ہے کہ گھر میں گھر والی تو ہو نا، صحیح ہے نا؟ اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں، جلدی بس 2-4 منٹ میں اس کو میں پھر باقی جو واقعہ رہ جائے گا کل کروں گا۔ تو فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، وہ دونوں گھر چلی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے نہیں پلایا تھا، ان کی خدمت صرف کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، لیکن ایک مسافر کو ٹھکانہ تو چاہیے ہوتا ہے نا، کچھ روٹی پانی کا انتظام ہو، کوئی ملازمت ہو۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جب ان کی خدمت کی ہے، اور یہ ہیں بھی غیرت مند لوگ، کیونکہ ان کے والد نے مجبوری میں بھیجا ان کو، اس کا مطلب ان کے گھر کے مرد گھر کے باہر نہیں ہوتے، تو خاندانی لوگ لگ رہے ہیں، تو خاندانی لوگوں کی جب کوئی خدمت کی جائے تو روٹی پانی کا پوچھتے ہیں وہ۔ یہ دل میں خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کہ شاید کوئی میرے لیے بھی روٹی پانی کا انتظام ہو جائے۔ یہ خیال آنا بری بات نہیں ہے، تو انسان ہے نا، مسافر ہے بھائی۔ لیکن یہ بات انہوں نے ان کے سامنے نہیں کی کہ میں نے پانی تو پلا دیا ہے، اب گھر جا کے تھوڑا سا ابا سے کہنا کہ، تو اس سے کیا میسج جاتا کہ اصل اس لیے پلایا، اصل میں یہ پلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کچھ پیسے چاہیے، تو یہ غلط بات ہو جاتی پھر۔ تو کیسا استغنا پیغمبروں کی طبیعت میں، اور جن کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے ان کے لیے پھر روٹی پانی کا انتظام نہیں ہوتا، ملازمت بھی مل گئی، شادی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں لالچ سے تھوڑا آتا ہے ذلت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ زیادہ آتا ہے عزت کے ساتھ۔ مانگو نہیں کسی سے کچھ بھی۔ تو وہ چلی گئی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید کچھ انتظام ہو جائے، تو ان سے نہیں کہا، لیکن اللہ سے ہمیں اپنی حاجت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے چھاؤں میں آئے، درخت کے نیچے چھاؤں میں آ کے اللہ سے دعا مانگنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کچھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں، کر لے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے خدمت کی ہے تو اب میرے لیے کچھ انتظام ہونے والا ہے، تو اگر اللہ ایسا ہے تو پھر قبول ہے مجھے، کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے استغنا بولو نہیں دکھانا۔ تو اللہ سے مانگا کہ اللہ اگر ان کے دل میں کچھ خیال آ جائے، ابا بلا لیں، کچھ انتظام ہو جائے ہمارے لیے کھانے کا، کوئی روزگار کا، قبول ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہمارے یہاں لوگ بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم تو اللہ پہ توکل کریں گے۔ بھائی اللہ پہ توکل یہ اعتدال ہے، اس کو توکل کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا قبول۔ قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ قرآن اس کی حیا کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس واقعے میں حیا کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن بتا رہا ہے کہ خاندانی لوگ ان کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ آج بولڈ ہونا اور بالکل بدتمیز ہونا اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ایک نمبر کی بدتمیز ہے، تو یہ شرمیلی ہے، کسی کام کی نہیں۔ وہ ایک آدمی نے، یوٹیوبر نے بیوی کو طلاق دی نا کہ وہ حیا والی ہے، شرم والی ہے، وہ ایک مشہور یوٹیوبر جس کے خلاف میں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ میری بیوی بہت ہی شرمیلی ہے اور ہم مجھے ایسی نہیں چاہیے، مجھے کوئی ایکٹر ٹائپ کی چاہیے، اور چھوڑ دیا، اور پھر اس کے خلاف آ کے بیان بھی دے رہا ہے۔ تو اس کو ملے گی اب انشاءاللہ کوئی ماڈرن ملے گی جو اس کو طبیعت سے بجائے گی انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ جو خوبی تھی بیوی کی اس کو خامی کے طور پہ بیان کر رہا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فجاءتہ احداہما، وہ پی کے آئے گی، جب اس کو ملے گی نا، اتنی ماڈرن ہوگی، 2 بوتلیں چڑھا کے آئے گی اب وہ، پھر دیکھ تیرا کیا ہوگا کالیا، تیرا ہوتا کیا۔ فجاءتہ، ہاں کہنے لگی ان ابی یدعوک، واقعی خاندانی تھی کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہماری خدمت کی ہے، میرے ابا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو دونوں طرف خاندانی سیٹ اپ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟
ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ خدمت بھی کر رہے ہیں، لالچ بھی نہیں کر رہے، لیکن اللہ سے امیدیں لگا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. اور ایک طرف یہ چلی جاتی، ابا کہتے چلو آج جلدی آ گئی. کیسے بیٹا، کس نے خدمت کی؟ وہ ابا کوئی تھے، آئے ہوئے تھے مسافر، انہوں نے خدمت کی. ابا کہتے چلو ہو گئی.